یہاں ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ بھی ہندو ہے، تو میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب گائے بیمار ہے، جلدی آؤ۔ نہیں نہیں، ہم تو لامذہب ہو چکے ہیں، ہمارا نہیں ہے مذہب یہ وہ۔ ایک دن میں نے کہا آج پتہ چلاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہے اسی مذہب پر یا نہیں۔ تو وہ سرنج صاف کر رہا تھا نا انجیکشن لگانے کے لیے، دور چلا گیا وضو خانے میں، تو لوگ تو اپنے کام میں لگے تھے، ڈاکٹر صاحب نے سرنج جیسے صاف کیا تو ادھر سے دونوں ہاتھ جوڑ کے سر نیچے کر کے گائے سے معافی مانگی کہ میں انجیکشن لگانے آتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج تو آپ نے مذہبی آداب بجا لائے، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا آج تک میری اولاد اور بیوی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا آپ نے وضو خانے میں پلروں کے بیچ میں گائے کو دیکھ کر اس سے نمستے کر کے معافی مانگی۔ اتنے آداب و تقدس باری تعالیٰ کا لے آؤ تو کتنے بڑے مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہاں گڈاب کے پاس ایک مندر ہے، گڈاب کے پاس ایک جگہ ہے، اس کو مول کہتے ہیں، مول۔ وہاں ایک مندر ہے 250 ایکڑ میں۔ ہندوستان کا کوئی ہندو پنڈت تب بنے گا کہ پہلے یہاں آ کے تخصص کر لے، اور ایک موقع پر ہمیں وہاں وزٹ کرنے کی دعوت دی گئی کہ آپ آئے اور مندر دیکھیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جو بڑی ہے وہ خاتون ہے، اور وہ ڈیر اسمیل خان کی طرف کوئی جگہ ہے، وہاں کی رہنے والی ہے۔ وہاں خوبصورت خوبصورت نوجوان تھے، چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھی، اور سر پہ سفید ٹوپیاں اور سفید کپڑے۔ میں سمجھے کسی دینی مدرسے کے طلباء میرے لیے آئے ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ ہم بھی ہندو ہیں، اور صاحب جو ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ تو میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں اور ٹوپیاں سروں پہ اور سفید کپڑے کا، یہ ہماری ماتا نے حکم دیا تھا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، مسلمانوں کے بڑے عالم ہیں، اکرام کرو۔ میں نے کہا وہ ہمارے تو سر ننگا کر کے ٹانگیں کھول لیتے ہیں، ان کو ہندو سے بھی غیرت نہیں آتی، بے غیرت ہو گئے۔ کہ چند منٹوں کے لیے ہم جا رہے تھے، اس نے کپڑے سلوا کے دیے، ٹوپیاں سفید سلوا کی دی، کہ چھوٹی چھوٹی حجامت بھی رکھو، مسلمان عالم آ رہے ہیں، خفا نہ ہو جائے، ہمارا مہمان ہو۔ اخلاق دیکھے گا۔ خیر اندر جب ہم گئے اور داخل ہوئے، اوہ توبہ توبہ، خدا تعالیٰ کسی کو نہ لے جائے۔ 250 ایکڑ پر مشتمل جگہ، اور میں نے اندر قدم رکھنے کے بعد محسوس کیا کہ شاید جہنم میں دنیا کے اندر آ گیا۔ ایسی بدبو، تعفن اور گندا ماحول، نامناسب بات۔ ایک برانڈے میں چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بہت زور سے رو رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے سمجھا کہ عورتوں میں لڑائی ہو گئی، اس کو مارا ہے۔ اس نے کہا یہ بدبخت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بدبخت کیسے ہوئی؟ کہا اس کو گائے کا پیشاب نہیں مل رہا ہے پینے کو، 4 مہینے ہو گئے، کیونکہ ماتا نے گائے کم پالی ہے اور لوگ زیادہ ہے پینے والے، تو اس کو نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ جب گائے کا پیشاب اس کو نہیں ملے گا تو یہ روئے گی نہیں، تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ توبہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے اپنا مندر دکھایا جس میں مورتیاں رکھی تھی، تصویریں رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مورتی ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی بھی مورتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ شیعوں کو خوش کرنے۔ میں نے یہ کیوں؟ کہ بدعتیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ہمارے ان بزرگوں کا مندر اور مورتی سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کو چاہے غیرت کر کے اپنے بزرگوں سے دبے ہٹوائے۔ تو رام چندر کے مذہب کی یہ حقیقت ہے
کہ آسمان میں کوئی برج اور برج سور ہے اور زمین پر گائے نہ کاٹے اور گائے کا پیشاب پیے اور گائے کو ادب و احترام سے رکھے تو بس آپ خوش قسمت ہو جائیں گے۔ غور کرو کہ انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے سے انسان کتنی غلاظت سے نکل گیا۔ ویسے تو مغلیہ کے لوگ اسلام کے لیے آئے تھے، ظہیر الدین بابر 934 میں ظہیر الدین بابر مرغینان سے آیا ہے، اور وہاں ایک گاؤں ہے رشدان، صاحب ہدایہ رشدان کا رشدانی ہے۔ ظہیر الدین نے اپنی کتاب توزق میں لکھا ہے کہ میں رشدانی ہوں اور صاحب ہدایہ میرا ہم قریہ ہے، میرے بستی کا رہنے والا ہے۔ چلتے 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 اکبر بادشاہ ہمایوں کا لڑکا ہے اور ہمایوں بابر کا لڑکا ہے، یعنی ظہیر الدین بابر کا پوتا۔ یہ شروعی عمر میں بہت نیک صالح تھا، ہر وقت عالموں کا احترام کرتا تھا، شہزادہ ہونے کے باوجود باپ کا ایک بیٹا ایسا 9-10 بجے کے قریب دربار سے نکل کے 2-4 عالم ساتھ ہوتے تھے، وہ مسجد میں چلا جاتا تھا، 2-4 رکعت پڑھ کر کے پھر جھاڑو لے کے لگا لیتا۔ کہتے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہاں جھکو، باقی سب جگہ اونچا رہو۔ دیکھیے آئین ہند ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئین ہند، اور ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مغل دربار، یہ بڑی کتاب ہے مستند، اور تمام کتابوں کی جو جڑ ہے وہ تاریخ فرشتہ ہے، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہے گلزارستان فی تاریخ ہندوستان، 6 جلدوں میں۔ میں اس لیے سب باتیں کرتا ہوں تاکہ جو باذوق لوگ ہیں قدردان، ان کی روشنی بڑھے۔ مجھے پتا ہے کہ میں قبرستان میں خطاب کروں، اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندے نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے، لیکن اتنا ہے کہ زندگی قربان کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے باوضو، ہائے ہائے چھٹی کے دن بھی چھٹی نہیں، مکتب عشق کے انداز نرالا دیکھیے، اور ان کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ اللہ، مجھے کسی نے کہا چھٹی کر لیتے آرام ہو جاتا آپ کو، میں نے کہا اس دن طبیعت بہت خراب ہوتی، بہت زیادہ، واللہ العظیم تم پہ میں نے کیا احسان کرنا ہے، یا تم سے مجھے کیا شاباش ملے گا، تم خوار مجھے کیا دو گے، لیکن اللہ کی نعمت کی تحدیث فرض ہے، کہ اللہ کی شان ہے کہ جب میں درس میں بیٹھ جاتا ہوں میرے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔